اور پھر اس نے پلان کیا اور اپنے ویپن کے ذریعے گھر میں انٹر ہو کے ثنا یوسف کو مرڈر کر دیا۔ اس میں جو اسلام آباد پولیس ہے، اسلام آباد پولیس کے لیے جینونلی اٹ واز اے چیلنجنگ کیس۔ اس میں اس لیے بھی بہت زیادہ چیلنجنگ کیس تھا کہ ہمارے لیے بڑا ضروری تھا کہ اس کیس کو ٹریس کر کے ہم ود ان شارٹیسٹ پاسبل ٹائم میں ٹریس کریں۔ بلائنڈ مرڈر تھا، نے ڈی آئی جی اسلام آباد نے، ایس ایس پی انویسٹیگیشن، ڈی ایس پی سی آئی اے، ایس ایس پی آپریشنز، اس ساری ٹیم اور وہ تمام جوان جو ٹیکنیکل ٹیمز خاص طور پہ جو سیلولر ٹیکنالوجی پہ اور جو ڈیجیٹل سرویلنس پہ کام کر رہے تھے، اور جنہوں نے پھر انٹرویو کیا اور سوشل میڈیا میں، اور میں یہ بھی چیز بتاتا چلوں، میں اس سارے کیس کو ٹریس کرنے میں سوشل میڈیا، الیکٹرانک پرنٹ میڈیا کے بھائی بہنوں کا بھی بڑا شکر گزار ہوں۔ اتنی لیڈز آئیں، I would not name the journalist، ہمارے جو الیکٹرانک پرنٹ میڈیا کے دوستوں نے، بھائیوں نے، ہماری بہنوں نے ہمیں لیڈز دیں کہ آپ اس لیڈ پہ بھی کام کریں، آپ اس لیڈ پہ بھی کام کریں۔ سوشل میڈیا کو اینالائز کرنے کے لیے ہمیں اپنی سروسز پیش کی، اور ہم نے سوشل میڈیا کو جو اینالائز کیا اپنے ان دوستوں، بہنوں، بھائیوں کی مدد سے ہم نے اینالائز کیا، اور یہ جو ایک بڑا ہی اندھا قتل تھا، ایک بڑا سنسنی خیز مرڈر تھا، اس قتل کو اللہ کے فضل و کرم سے 20 گھنٹے میں ہم نے پولیس نے اس ملزم کو پکڑا۔ اس میں ایک چیز بڑی امپورٹنٹ تھی، جس وقت یہ سارا کیس جب یہ ہوا ہے، اس وقت سے جو منسٹر انٹیریئر ہیں وہ اس وقت سے ان کے ساتھ، کیونکہ سوشل میڈیا یا میڈیا کے متعلق جس طرح سے یہ تمام تھا، ہمیں مسلسل طریقے سے ڈائریکشنز بھی آ رہی تھی اور ہم مسلسل طریقے سے ان کو اپ ڈیٹ بھی کر رہے تھے تمام چیزیں، اور اسی وجہ سے جس وقت ہم نے اس فیصلہ آباد سے جس وقت ملزم کو اریسٹ کیا، ہماری ٹیم نے، سب نے، اسی وقت ہی جو منسٹر انٹیریئر ہیں انہوں نے اس چیز کو میڈیا کے دوستوں سے، بھائیوں سے چیز کو شیئر بھی کیا، کیونکہ اس کو شیئر کرنا اس لیے ضروری تھا فوری طور پہ، اور آج پریس کانفرنس میں آپ تمام دوستوں بھائیوں کو زحمت دے کے بتانا اس لیے ضروری تھا تاکہ یہ میسج بڑا کلیئر جائے کہ اگر ہماری کوئی بہن، بیٹی، ہمارے کوئی ینگسٹر سوشل میڈیا انفلوئنسر بن کے یہ اس کو ایز پروفیشن لے رہے ہیں، یا اس میں سوشل میڈیا انفلوئنسر بن کے ایک بات کو آگے تک بڑھا رہے ہیں، اور اس طریقے سے اگر اپنے شوق کے طور پہ بھی اور ہابی کے طور پہ بھی اور اپنے بریڈ اینڈ بٹر کے طور پر بھی اگر اس پروفیشن کو یوز کر رہے ہیں تو انکریج کرنا ہے۔ یہ ایک سوشل میڈیا انفلوئنسر کو جس طریقے سے بے دردی سے مرڈر کیا گیا، یہ ایک نہایت درندگی کی ایک مثال تھی۔ اللہ نے کرم کیا کہ اسلام آباد پولیس ونس اگین روز ٹو دی اوکیژن۔ اللہ کا کرم ہوا کہ جس طریقے سے پے در پے چیلنجز پچھلے تقریباً 1 ماہ میں مختلف کیسز کے ذریعے ہمارے سامنے آ رہے تھے، اور جس طریقے سے ہمارے پرنٹ اور الیکٹرانک تمام کے تمام دوست بھائی ہمارے ساتھ رہے اور ہم نے ہر ایک کیس کو ٹریس کیا، اللہ کے فضل و کرم سے یہ کیس بھی 20 گھنٹے میں ٹریس ہوا، اور وہ جو ملزم جو عمر حیات ہے وہ اپنے منطقے جام تک پہنچا، وہ پولیس کی گرفت میں ہے، اور اب اس پہ پراپر کیس چل کے اس کو انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل و کرم سے پراپر انویسٹیگیشن کر کے اس کو تختہ دار تک لٹکایا جائے گا، اور ہمیں پورا یقین ہے کہ اس کو کیپٹل پنشمنٹ ہوگی، اور یہ ایک بہت کلیئر ایک سب کے لیے بہت ایک کلیئر ایک میسج ہوگا کہ اس طرح کی درندگی اس طرح کی سویلائز سوسائٹی میں برداشت نہیں کی جائے گی۔ تھینک یو ویری مچ۔ لڑکے کا اور لڑکی کا آپس میں جو ٹیلی فونک رابطہ تھا، وہ 2 تاریخ کو لڑکی نے اس کو بلایا تھا اور لڑکی اس کو نہیں ملی، جس کا اس کو رنج تھا۔ پھر جب وہ گھر میں داخل ہوا ہے تو لڑکی اور لڑکے کے آپس میں بات چیت بھی ہوئی، لڑکی نے اس سے منع کیا کہ تم میرے گھر کیوں آئے ہو، کیا یہ بات درست ہے؟ جہاں تک رہ گیا اپنا شکیل صاحب، میں بتاتا چلوں کہ سنس یہ کیس جو ہے ریپیٹڈ ریجیکشنز کا کیس ہے، اور جب کوئی کسی کے گھر تک پہنچتا ہے تو آپ کو سوشل میڈیا کے ذریعے، جیسے میں نے بتایا، وہ قاتل جو ہے مسلسل رابطے کی کوشش کر رہا تھا، اور جہاں تک تفتیش ہے، تفتیش کو ہم نے اس لیے وائڈ اوپن رکھا ہوا ہے کہ ابھی تک جب ہم آپس میں بات کر رہے ہیں، ابھی تک ملزم جو ہے، ملزم از آن ہز وے ٹو اسلام آباد،
ہم اس کو فیصل آباد سے اسلام آباد کی طرف لا رہے ہیں اور اس کی تفتیش چل رہی ہے. ابھی تک جو ہمارے پاس حقائق سامنے آئے ہیں 20 آورز میں، ان میں ایک چیز بڑی کلیئر ہے کہ وہ جو ہماری بچی تھی، ہماری بیٹی تھی، جو ثنا یوسف تھی، جو کہ سوشل میڈیا انفلوئنسر تھی، وہ اس کے ناپاک عزائم کو ریزسٹ کر رہی تھیں اور اس کے ناپاک عزائم کو روک رہی تھیں اور ریجیکٹ کر رہی تھیں، اور اس ریجیکشن کو اس نے برداشت نہیں کیا، پلان کیا اور مرڈر کیا. اب یہ سوشل میڈیا ایک مینیس نہیں بنتا جا رہا کہ آپ 2 دن میں 2 ٹک ٹاکر جو ہیں ان کا اس کا مرڈر ہو جانا، اور یہ اس پہ جب پہلے پابندی لگی تھی تو پھر اس میں کافی ریٹیلیشن سامنے آئی، تو یہ ایک لعنت نہیں بنتی جا رہی ہے ہمارے معاشرے کے لیے؟ آپ اس حوالے سے کیا کہیں؟ دیکھیں، جہاں تک رہ گیا جو سوشل میڈیا اور سوشل میڈیا کے متعلق باقی چیزیں ہیں، وہ ساری تو تمام کے تمام ریگولیٹری اتھارٹیز اور باقی تمام چیزیں دیکھتی ہیں اور اس کے مطابق وہ اس کو ریگولرائز بھی کرتی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اپنی بات آگے تک پہنچانا بہت اچھی بات ہے، لیکن بات کو ویریفائی کر کے اچھے طریقے سے کلیئر کر کے تب آگے تک جانی چاہیے، تاکہ اس جو بھی بات آگے تک جاتی ہے، خاص طور پہ جو کوئی سوشل میڈیا انفلوئنسر ہوتے ہیں، ان کی طرف سے جو بات جاتی ہے وہ سنی جاتی ہے. تو اس وجہ سے جو ریگولیٹری باڈیز ہیں اس کو بہتر انداز میں چینلائز کر کے بھیجیں تو مزید بہتر ہو. جی اس میں بھی دوران تفتیش یہ معاملہ سامنے آیا ہے کہ ملزم فرد کو 26 نمبر تک پہنچنے کے لیے بائکیں کا استعمال کیا گیا. سیف سٹی ظاہر سے ملاقاتیں بھی کر چکی ہے. یہ جو لوگ ہیں ان کی رجسٹریشن کے حوالے سے اور جو جگہ جگہ پہ کھڑے بھی ہوتے ہیں غیر رجسٹرڈ بائکر سروس والے، گران کے شاہ ناصر میں کافی ہوتے ہیں، ان کو کیسے دیکھا جائے؟ جی، میں یہ بتاتا چلوں کہ ہم نے یہاں پر خاص طور پہ سیف سٹی نے اس میں بہت بڑا ایک انیشیٹو لیا ہے کہ جو ہمارے جو بائک چلاتے ہیں یا جو ٹیکسی چلاتے ہیں ان کے لیے کیو آر کوڈڈ ایک سافٹ ویئر اور کیو آر کوڈڈ سسٹم جنریٹ کیا ہے، اور اس سسٹم کو ہم نے باقی صوبوں سے بھی ڈسکس کیا ہے. ابھی جو ہمارے ان ڈرائیو بائکیا یا اس طرح کی باقی جو مختلف کمپنیز ہیں ان کے ساتھ ہماری تمام کے تمام فائنلائز ہو کے ہم نے بہت بڑے پیمانے پہ ان کو کیو آر کوڈ لگانا شروع کر دیا. دیکھیں، اگر ہماری کوئی ماں بہن بیٹی کسی جگہ پر اگر کیو آر کوڈ لگائے اور انہوں نے ایک ڈرائیو بک کرائی ہے، کیونکہ اس میٹر میں بھی جو ڈرائیو بک کروائی گئی وہ بندہ نہیں تھا. اگر آپ نے ڈرائیو بک کروائی اور اگر آپ کیو آر کوڈ سے اپنے موبائل سے دیکھیں نا، ہم ادھر ہیں، آپ ادھر ہیں، میں ادھر کام کر رہا ہوں، میری بہن جو ہے وہ کسی جگہ کالج سے کسی اور جگہ جانا ہے، تو اگر ایک ڈرائیو بک کرائی ہے تو اگر وہ موبائل فون سے کیو آر کوڈ کو سکین کریں اور ان کے موبائل میں اس ڈرائیور کی تصویر آ جائے تو ایٹ لیسٹ یہ چیز کنفرم ہو جائے گا کہ اگر میں نے کوئی ڈرائیو بک کرائی ہے تو وہی ہے. ہم نے اس چیز کو سٹارٹ کر دیا ہے. آج اس چیز کو آلموسٹ کوئی 15 ڈیز پلس ہو گئے ہیں. ہم اس کو بڑی سپیڈ سے وہ لگا رہے ہیں. ہم نے اب اس کا فوری عید کے بعد کریک ڈاؤن یہ سٹارٹ کر دینا ہے کہ جن کے کیو آر کوڈ ہوگا صرف وہی چلیں گے، جن پہ کیو آر کوڈ نہیں ہوگا وہ نہیں چلیں گے، اور کیو آر کوڈ کی اتھینٹسٹی اور باقی چیزوں کو اسی کے مطابق دیکھیں گے. جی دیکھیں، ابھی تک جو چیز ہمارے سامنے آ رہی ہے وہ جو نشے کا ہے وہ ابھی تک اس کے شواہد سامنے آ رہے ہیں، لیکن ہم اس کو مزید ویریفائی کریں گے جب ہمارے پاس پہنچ جاتے ہیں. شہر کو مسئلے سے پاک کرنے، اب یہ لڑکا آل دا وے فیصل آباد سے چلا، ویپن ساتھ لے کر آیا، اسلام آباد میں داخل ہوا، تو ایسے ہی کوئی اسکینر نہیں ہونا چاہیے اسلام آباد کے داخلی راستوں پر جو اس کو لوکیٹ کر سکے کہ کون سی گاڑی میں اسلحہ ہے، ویپن ہے، اور آپ اس کو بربند پکڑیں؟ آپ نے بھائی بڑی اچھی بات کی. اصل میں جب ہم ڈی ویپنائزیشن کی بات کرتے ہیں تو ڈی ویپنائزیشن بڑے لارج سکیل پہ کرتے ہیں. آپ نے جو بات کی وہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے. ہماری جو ناکہ بندی اور باقی پوائنٹ ہوتے ہیں وہ بیسیکلی ڈیٹر کرتے ہیں، وہ ایک ڈیٹرنس کریٹ کرتے ہیں. اگر آپ کی 100 گاڑی گزر رہی ہے تو اس میں سے آپ 7 یا 8 گاڑیاں چیک کر رہے ہوتے ہیں، اور اسی طرح سے آپ کی بائکس ہوتی ہیں، کیونکہ یو کین ناٹ اسٹاپ ایچ اینڈ ایوری وہیکل. جہاں تک ایسے اسکینرز ہیں، ایسی گاڑیاں ہیں جو آپ کے اسلحہ، آپ کے ایون نارکوٹکس اور ایکسپلوسیو کو کرتے ہیں، اس طرح کی جو وہیکلز ہیں، اس طرح کی جو گاڑیاں ہیں، ان کے لیے ہم نے اس کی پرپوزل بھی دی ہے، اور ہم اس میں تمام ہے کہ وہ چیز ہو تاکہ جو ہمارے اینٹی ایگزٹ پوائنٹ ہیں، نہ صرف یہ اسلحہ بلکہ ہم خاص طور پہ جو ایکسپلوسیو اس کو بھی بڑا اچھے طریقے سے وہاں سے رکے، اور ایون نارکوٹکس، کیونکہ کنائن یونٹ ابھی ہم نے جو سٹارٹ کیا ہے، ابھی جو جس طریقے سے ہم نے مختلف جو مرڈر کیسز باقی ٹریس کیے، اس میں جو کینائن یونٹ کی مدد سے ہمیں نارکوٹکس کا بھی ہمیں کلیئر ہوا کہ یہ نارکوٹکس ہے. تو آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، ہم اس پہ بالکل ورک کریں گے. اس کے بعد آپ
اور واپس یہاں سے روانہ پولیس کے جیسی کال چلی ہوگی ظاہر ہے آپ کی پولیس تو سر ایک سورس ہے ایک لڑکی کا شاید وہ ٹک ٹاکر نہیں تھی ہاسٹل میں ایک لڑکی ہوتی تھی اس کے بارے میں جی ضرور سر، میں ان کے بعد آپ کا جی ضرور. اچھا میں بتاتا چلوں جی کہ جہاں تک رہ گیا یہاں پر آنے کے بعد جس وقت ہمیں یہ موصول ہوئی کال ہوئی اور جس وقت ہم پہنچے ہیں، ہمیں کال موصول ہونے کے بعد ہمارے پہنچنے تک، بیکاز ہم نے بڑی جلدی اس میں یہ کیونکہ ایک جس طرح کا مرڈر تھا اور جس طرح کا ویسے بھی کرائم سین میں رسپانس ٹائم کو ہم بڑا مانیٹر کرتے ہیں، اس میں فوری پہنچے جس وقت کال ہوئی. لیکن کال ہونے میں جو ایک وقت ہوتا ہے وہ وقت صرف ایک لگتا ہے، اور جو جس وجہ سے ایک ڈیلے آتی ہے وقت میں. جو ہی کال ہوئی ہے وداؤٹ اینی فردر ڈیلے وی ریچ دیئر، اور فوری طور پہ اس کو جا کے تمام دیکھا. لیکن وہ جو ہے وہ جو فیصل آباد کی جو بس تھی، اس بس کے ذریعے وہ تب تک وہاں سے روانہ ہو چکا تھا. اور اس وجہ سے ہم جب پہنچے ہیں گھر، تب تک ہم نے جو ٹائم ٹیلی کیا ہے تب تک وہ فیصل آباد جا چکا تھا. جو دوسرا کیس آپ کہہ رہے ہیں جو ایک ہاسٹل والا ہے، وہ ہاسٹل والا اٹ واز اے بلائنڈ کیس، لیکن اس کیس میں بھی ہم نے بہت ورک کیا. اور اس کیس میں یہاں تک ہوا کہ ہماری 3 ٹیمز نے 2 یا 3 ایکیوزڈ لاک کیے. ہم نے پھر اپنی سپیریئر ٹیم سے کلیئر کروایا. اب اس میں ہمیں بڑے کریڈیبل کلوز ہیں، جن کلوز کو آئی ریئلی ڈو ناٹ وش ٹو ڈسکس، تاکہ انہیں ڈسکس نہ کریں. لیکن ان کریڈیبل کلوز کے ذریعے اس کو بھی انشاءاللہ تعالیٰ کر کے انشاءاللہ تعالیٰ جواد آپ سے وہ پریس میں بات کریں گے. آپ نے اس کیس کو کہا کہ یہ ریجیکشن ہے، تو اس کے ناپاک عزائم کیا تھے اور وہ جو بار بار رابطہ کر رہا تھا اس کی کیا خواہش تھی؟ کیا اس کی کوئی پرپوزل تھی شادی کے حوالے سے یا پھر اور چیز؟ تھوڑا سا اپڈیٹ دیجیے گا. جی بھائی میں ضرور بتا دوں، جو آپ نے بڑا ٹھیک کیا. جو ریپیٹڈ ریجیکشن سے میری مراد یہ تھی کہ وہ سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے ذریعے رابطے کی کوشش کر رہا تھا اور رابطہ قائم کرنے کی کوشش کر رہا تھا، اور رابطہ قائم کر رہا تھا دوستی کرنے کے لیے. کوئی کسی قسم کی شادی کی پرپوزل یا کوئی کسی قسم کی لیگل پرپوزل ہوتی تو جس وقت گھر یا باقی چیزیں ٹریس کوئی کر لیتا ہے تو پھر فیملی کو جا کے وہ ایک تمام کرتی ہے. لیکن اس میں جس طریقے سے اس نے رابطہ کی کوشش کی اور جس طریقے سے 29 مئی کو پھول گفٹ لے کے وہاں پہ پہنچ گیا اور جس طریقے سے اس کو ریجیکٹ کیا گیا، ایکسیپٹ نہیں کیا گیا، اس لحاظ سے اس کے عزائم کو نیک نہیں تھے. وہ صرف ایک فرینڈشپ اور ایک غلط عزائم سے وہ تمام تھے، اور ان عزائم سے اس نے تمام چیزیں کی جو کہ ہمیں ابھی تک سوشل میڈیا اور ابھی تک جن لوگوں کو ہم نے انٹرویو کیا، انٹیروگیٹ کیا ہے، اور جو چیزیں ہمارے سامنے آئی ہیں. دیکھیں جو مین جو اکیوز تھا، جس نے فائر مارا، جس نے سارا کیا، ہی واز دی مین اکیوزڈ جو مین تھا. جہاں تک رہ گیا ہم نے کال ڈیٹیل کر کے کیونکہ انالائز کر کے 37 لوگوں کو انٹیروگیٹ کیا ہے، تو ہماری کسٹڈی میں اور بھی ہم مختلف لوگوں سے چیزیں پوچھ رہے ہیں. لیکن جو بندہ جو آیا، جس نے پلان کیا، جو ویپن لایا، جس نے فائر کیا، جو وہاں سے بھاگا، جو پکڑا گیا، جو موبائل لے کے گیا، وہ عمر حیات تھا. ہی ہیز بین اریسٹڈ. باقی ہماری انویسٹیگیشن ابھی چل رہی ہے. سر یہ بھی صاحب ایک سوال لے لیجیے گا کہ اسلام آباد کے جو ریاضی ہیں، کیپٹل ہے اور لوگ کو خراب کا شکار ہے کہ اسلام آباد پولیس پہ در پہ جو مرڈر ہو رہے ہیں ان کو روکنے میں ناکام رہی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اسلام آباد کے جو شہری ہیں ان کے لیے آپ کا کیا پیغام ہے؟ بڑی اچھی بات ہے بھائی. پہلے میں ان کا پھر آپ کا بتاتا ہوں. ایک میں بتاتا چلوں، جہاں تک ابھی تک ہم نے جو موبائل سکین کیے ہیں، ٹو بی ویری آنیسٹ، اگر انویسٹیگیشن میں ہمیں کوئی ایک دن مزید ملے گا تو ہم اس کی انویسٹیگیشن کو اچھی طرح سے انالائز کر سکیں گے موبائل کو. ابھی تک تو ہم نے بڑی مائیوپک اپروچ رکھتے ہوئے صرف اور صرف جو ان کا آپس میں کنیکشن ہے، جو آپس میں کانٹیکٹ ہے، اس کو دیکھا. لیکن اب ہماری جو تفتیش ہے مزید وسیع ہوگی. جہاں تک آپ نے مرڈرز کی بات کی تو میں بتاتا چلوں کہ اسلام آباد میں جو ہماری 5 ڈویژنز ہیں، 27 پولیس اسٹیشنز ہیں، مور دین 25 لاکھ کی آبادی ہے، ہم اس میں تمام کا تمام کرائم اگینسٹ پرسن اور پراپرٹی کو ٹریس کرنے میں اور اس کو پراپر طریقے سے روکنے میں پریونٹیو اور ڈیٹیکٹیو پولیسنگ کرتے رہتے ہیں جی. اور یہی وجہ ہے کہ اللہ کا کرم رہا کہ جو بھی کوئی کرائم ایسا ہوتا ہے اس کرائم کو ہم 99.9% ہماری اس میں جو سنسیشنل کرائم کو ٹریس کرنے کی ریشو ہے. ایون جو مرڈر بھی ہیں اگر وہ کمپیئر کریں ود ادر سٹیز اور ود ادر جو تمام ہیں، اس لحاظ سے ہم بہتر انداز میں کر رہے ہیں. اس تمام میں ہم آپ کو کرائم اگینسٹ پرسن کے تمام ڈیٹا اور باقی شیئر کریں گے. اسلام آباد کے لوگوں کے لیے ایک میسج جو بڑا ضروری ہے، دیٹ از یوز 15.
प्लीज़ 15 को यूज़ करें। इस्लामाबाद के लोग तो, इस्लामाबाद की पुलिस तो 10,467 है, लेकिन इस्लामाबाद के लोग तो 25 लाख हैं। 25 लाख का मतलब है कि हमारी 50 लाख आंखें, और अगर आपके और मेरी तरह ग्लासेस लगे हों तो 50 लाख आंखें 1 करोड़ आंखें हो जाती हैं। तो 1 करोड़ आंखें हैं, वो अच्छी चीज़ देखें, कोई मशकूक चीज़ देखें तो कॉल करें, चीज़ें पता लग जाएंगी। लो आखिरी सवाल उन्होंने खुद कह दिया है, हमने नहीं कहा, फॉर दैट रीजन।